ہندوستان کی تہذیب نئے جزیروں کی طرف چلی گئی، پاکستان نے نئے شہر آباد کیے، نئے آرزویں، نئے جذبات، نئی تمنائیں. آپ ابھی وہ مرثیہ ذکر کر رہے تھے کہ دیکھیے نا، جب چلے یا صفت مصطفیٰ سویرا، ہاں یہ اور پہلو. تو وہی میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بچھڑ جانے کا جو غم ہے، وہ 47، میں تو کہتا ہوں خود ایک آپ ایسا تحقیقی کام کیجئے یا کروائیے کہ 47 کے مرثیے، 47 میں جو مرثیے لکھے گئے، 47 کے بعد 50 کے درمیان بہت عجیب عجیب مرثیے ہیں. بس المیہ یہ کہ اس پر کام نہیں ہوا، وہ مرثیے یکجا نہیں کیے گئے. دوسری بات یہ تھی کہ انیس و مونس و نفیس یہ دور ختم ہو چکا تھا، ہم ان پر کام نہیں کر رہے تھے. 1874-73 یہ دبیر انیس کا دنیا سے جانے کا سال ہے. تو اب کہاں ایک پوری صدی کے بعد ہم 70-80 برس کے بعد آ رہے ہیں، تو ان کے شاگردوں کا دور ہے. تو ان کے شاگرد ابھی اس چیز سے براہ راست متاثر نہیں ہیں. میں جو عرض کرتا ہوں جدید عہد کا مرثیہ وہ یہی ہے کہ جس میں سیاسی تبدیلیاں آ رہی ہیں. وہ آپ خاندان انیس، تعشق، عشق، ان کے ایسے کئی مصرے آ گئے ہوں گے لیکن براہ راست ان کے نہیں ہے. بالکل نہیں. ہاں، احتشام حسین صاحب نے لکھا ہے جواب کہ جب عہد بدلا تقاضے سیاسی بدلے. کیونکہ دیکھیے بغیر یہ زمین کی تقسیم کو اگر آپ سامنے لے کے آ رہے ہیں اور 47 کے اثرات پہ غور کر رہے ہیں آپ، تو آپ کو اس وقت کے پورے سیاسی پس منظر میں جانا پڑے گا. بالکل جانا پڑے گا، اس کے بغیر ہو نہیں سکتی. اور اس کے بعد جو معاشی حالات ہوئے، کیونکہ اس وقت تو نوابین کا دور تھا، اس وقت وظیفے مہیا کیے جاتے تھے. تقسیم کے بعد یہ بھی نہ رہا، قسم پرسی آ گئی اور انیس کے خاندان میں، خصوصاً دبیر کے خاندان میں آ گئی. تو اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہوا. جس طرح اصغر صاحب موسم ہم پہ اثر انداز ہوتے ہیں، آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اسی اعتبار سے وہ چیزیں لکھی جاتی ہیں. جب یہ ملک تقسیم ہوا اور لوگ چلے ہیں تو وہ کیسے اس کو بھول سکتے ہیں معاشرے. تو وہ تمام باتیں جو ہیں ان کی روح پہ اثر انداز ہوئی. ہجرت کا دکھ زیادہ رہا، اپنی زمین سے رشتہ ٹوٹ جانا کچھ ایسا معمولی بات نہیں ہے. نہیں آسان بات. ہاں، جو بچھڑ کے آ گئے، پھر انہیں وہ گلیاں، وہ در و دیوار، وہ باتیں، تو بہت بڑا اردو مرثی پر اثر ہے 47 کا. ہم چند لمحوں میں بات کر لیتے ہیں لیکن اس کا بہت پھیلاؤ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. میں یہی سلسلے کو جوڑتا ہوں. جو شعراء جو ہیں وہ پاکستان جو ہے وہ ہندوستان سے تقسیم کے بعد تشریف لائے، اب انہوں نے بھی اپنا جو ہے وہ ڈھونڈنا شروع کیا کہ کہاں پہ بیٹھیں، یہ حلقہ کہاں ہے جہاں پہ ہم اپنی ادبی سرگرمیاں جو ہیں وہ بڑھا سکیں. اب مصرع آپ نے سنا ہوگا سید آل رضا کا، ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہاں مجلس ہے. ہاں بالکل. اور دیکھیے آپ نے بڑی اہم توجہ دلائی کہ وہ جو عزاداری ہے نا، وہ تو خون میں رچی بسی ہے. تو اب وہ کہیں پر رہیں، تو جب ملکوں کی تقسیم ہوتے تو عزاداری حسین ابن علی کی جو عظمت ہے، جب وہ عظیم، جیسے جو صاحب کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے عظیم سورما ہے وہ، تو وہ وہی ہے کہ وہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. جس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے، وہ عزاداری کی تہذیب، اس نے پھر اس کو اور اس میں دو آتشہ کر دیتا ہے نا وہ اس کو، کہ وہ اس میں آگ بھر دیتا ہے اور سینے میں وہ حرارت آ جاتی ہے. تو یہ چیزیں بہت ہیں اس کے اندر. آپ سے بات ہو رہی ہے اور مصرے دماغ میں ایسے آ رہے ہیں کہ روک نہیں پا رہا ہوں. موجود مفکر کا جوش صاحب کا مرثیہ ہے، اس کا ایک آخری مصرع جو ہے، آگ دنیا میں لگی ہے آگ، پانی حسین. صحیح ہے نا. تو جہاں بھی دنیا میں آگ لگے، کچھ غلط ہو، آدمی پر اس کا اثر ہو، نام حسین یاد آتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ تو میرے خیال میں مگر اس پہ مرثیے نے جو روش اختیار کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کلاسیکل مرثیہ چلا ہندوستان میں باقی رہا کچھ عرصے تک تقسیم کے بعد. ٹھیک ہے، اوج نے جدید مرثیہ لکھا، بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں، مگر جو مرثیے کی روش پاکستان آنے والے شاعروں نے اختیار کی وہ بالکل مختلف تھی جو ہندوستان میں روش تھی. اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے اس کی بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے بنگلہ دیش کے لیے فیض صاحب کا میں ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا، تو اس نے کہا بھائی بازو تو مطلب کہ کس کا کٹا یہ دیکھنا چاہیے نا. تو وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں. وہاں سے ہجرت کر کے لوگ آئے نا، تو پاکستان کے مرثیے پر اس کے اثرات شدید ہوئے. ہندوستان میں وہ آگ موجود نہیں تھی. کئی کئی چہروں میں لکھنے والوں نے اس کا ذکر کر دیا ہوگا، اور وہ بات آئی کہ بھائی ہمارے لوگ ہم سے جدا ہو گئے، یعنی قریبی رشتے چلے گئے. میں اپنے خاندان کی ایک ایسی خاتون کو جانتا ہوں جنہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو دیکھا ہی نہیں. بھائی وہاں بعد میں پیدا ہوئے، بہن یہاں آ گئی، تو وہ اس کو دیکھا ہی نہیں. وہ انتقال بھی ہو گیا، یعنی کہ
40 سال تک ضرور زمین پر 2 بہن بھائی ہیں جو صرف تقسیم کے سے، تو وہ محرومیاں جو آتی ہیں پھر اس کو شاعر پینٹ کرتا ہے، بالکل. وہ لکھتا ہے اس کو. اور یہ بھی کہہ دوں کہ جو ثقافت تھی وہ جو ہے وہ منتقل ہو کے جب پاکستان میں آئی تو اس میں بھی جو ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہاں ظاہر ہے ہم جب ان موضوعات کو دیکھیں گے اس سے بات کریں گے تو وہ چیزیں خود بخود ہمارے سامنے آئیں گی. لیکن 47 کے اثرات اردو مرثیہ، اگر ہم اس کو صرف اسی فریم میں رہیں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے سیاسی پس منظر ہم سمجھ لیے اپنے طالب علم کو اس کے اہم نکات بتا رہے ہیں. بالکل کہ وہ انگریزوں کا دور، انگریز کا اقتدار. دیکھیے ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ براہ راست تو مرثیے میں نہیں آ رہے، بالکل نہیں. لیکن اس کا یہ قول کہ ایک شعر کی ایک دن کی زندگی جو ہے تو وہ اس کو غیر محسوس طور پر مرثیوں میں لایا گیا ہے. اور بالکل آپ اسے جو ہے اس کو بالکل متصل کر سکتے ہیں جو، کیونکہ دیکھیے اگر جس نے آزادی کے لیے اپنی جان دی ہے نا وہ کسی حلقہ فکر کا ہو، کوئی اس کا عقیدہ ہو، کوئی نسل ہو، وہ حسین اس سب کے ہیرو بن جاتے ہیں. بالکل حسین سب کے ہیرو بن جاتے ہیں. اور پھر آپ کو بتاتا چلوں ناظرین، یہ کتاب میرے سامنے ہے، جوش کے انقلابی مرثیے. یہ تمام کتابیں جو میں نے سامنے رکھی ہوئی ہیں ڈاکٹر ہلال نقوی کی لکھی ہوئی ہیں. اس میں کچھ شمارے بھی ہیں رسائی ادب کے، اور کینیڈا میں ہوتے ہوئے یہ کتابیں مجھ تک پہنچی ہیں، مگر کل کتابوں کی تعداد ڈاکٹر ہلال نقوی کی 28 ہے، میں اگر صحیح غالباً میں جی ہاں 28 کے قریب کتابیں ہیں. اور ابھی بھی بہت ساری کتابیں ہیں جو کہ ابھی آنے والی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کہیں سے ہجرت کریں تو جو انسانی ذہن پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ ہجرت کرنے والے پر زیادہ ہوتے ہیں بنسبت اس کے جس سے لوگ بچھڑ رہے ہوں. بالکل بالکل. کیونکہ جو اس آدمی پر گزرتی ہے، اور اگر وہ ادیب ہو، شاعر ہو. اچھا دیکھیے اس پہ بھی ہم بات نہیں کر پا رہے، ظاہر ہے کہ وہ جو آ رہے ہیں تو مختلف اثرات ہیں. کہ شدت کس بات کی کہ ہم ایک مملکت مل رہی ہے، ہم ایک ملت اسلامیہ میں جا رہے ہیں، تو مختلف قسم کے اثرات ہیں. جیسے سیاسی اختلاف ہے کہ تقسیم کا سبب کیا تھا، ملت اسلامیہ یا اسلام، تو وہ اثرات مرثیہ نگاروں کے مختلف زاویوں سے آئیں گے. بالکل. اب اس میں یہ ہے جو چھوڑ جانے والا ہوتا ہے وہ غالباً کریٹیوٹی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس کے آگے کے خواب جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. جو وہاں پہ رہ جانے والا ہوتا ہے وہ اپنی روش پر برقرار رہنا چاہتا ہے. تو یہی میرے حساب سے مرثیے نے بھی لی. جو کلاسیکل وہاں کی پیدائش تھا وہ کلاسیکل پہ رہا، مگر پاکستان آتے آتے مرثیہ جدید کی طرف آ گیا، بالکل ہے نا. تو یہ کہاں تک کہ درست ہے کہ مرثیہ ہر دور میں تبدیل ہوا، اور اب جب کہ پاکستان سے بھی ہجرت ہو رہی ہے مرثیے کا غالباً ایک نیا دور آنے والا ہے. یہ تو بالکل اصغر صاحب دیکھیے یہ تو تمام اصناف سخن چاہے شاعری کی ہو، نثر کی ہو، اس کی بنیاد ہے. بالکل. مطلب پریم چند کے افسانوں میں جو کسانوں پر بات، جوش کی نظم کسان، بالکل. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ تبدیل، پھر پوری انڈسٹری آ گئی. جی تو یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. یہ غیر محسوس طور پہ دیکھیے شعر کی خوبی یہ ہونی چاہیے، شعر میں براہ راست چیزیں نہیں ہوتی ہیں. غزل علامتوں، استعاروں اور ان میں بات کرتی ہے کہ اہل چمن چھوڑ کے چلے گئے چمن کو، یہ سب باتیں آئی ہیں. مرثیے نے اس کو ہجرت دوسرے انداز سے لیا ہے. امام حسین کی جو ہجرت ہے اس کو ملایا نہیں ہے، کیونکہ سیاسی تقاضے دوسرے ہوتے ہیں. اور امام کی ہجرت وہ تو ایک بڑی سطح کی گفتگو ہے، لیکن چراغ وہیں سے روشن کرتے ہیں، درد وہیں سے لیتے ہیں، سوز وہیں سے ملتا ہے. تو اب جب نئی ہجرتیں ہوں گی تو اس کے نئے اثرات قائم ہوں گے. اور دیکھیے لٹریچر کو تو آپ ہٹا ہی نہیں سکتے. جیسے میں نے ابتدا میں بحث کرتے ہوئے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افسانہ اپنے ایسے متاثر ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ہر قسم کے اثرات، اگر ملک میں ماشاء اللہ کا نظام ہے، ملک میں سیاسی حکومت ہے، ملک میں دوسرے ملکوں سے تعلقات ہیں، وہ براہ راست آج کے انسان پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو تقسیم تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اتنی بڑی تقسیم کسی نے دیکھی نہیں ہے کہ اتنی بڑی زمین سے ہجرت کر کے لاکھوں آدمی اس طرف آ گئے، کروڑوں اس طرف آ گئے. تو اس کے اثرات، اور پھر اس میں فرقہ واریت، نفرتیں، قتل و غارت گری، خون کا بہنا. جب تقسیم ہو تو ملک میں بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری ہوئی ہے، اس کے بھی اثرات آئے ہیں. ایسے موقع اخوت، بھائی چارہ، انسانیت، یہ سب درس بھی مرثیے ملتے ہیں. چلیں اب اس پروگرام کو سمیٹتے ہوئے ایک بحث کا آغاز کرتے ہیں، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر تقسیم نہ ہوئی ہوتی تو مرثیے پر آج
کیا کام ہو رہا ہوتا. ظاہر ہے دیکھیے جب جیسے محبوب بچھڑتا ہی نہیں ہے ہاں تو شاعری میں ایک دوسرا نشاتیہ آہنگ آ جاتا ہے. ہاں لیکن جب کوئی بچھڑ جاتا ہے ہاں تو یہ تو بہت، یہ سوال آپ کا اپنی جگہ بڑا طاقتور ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں کہتا ہوں یہ جو پاکستان میں مرثیہ بہت بڑی تحریک ہے یہ ہوتی نا. بالکل اور پھر یہ ظاہر ہے جب نہیں ہوتی، بالکل. جب اس نے جنم ہی نہیں لیا، وہ اثرات ہی نہ ہوتے، وہ جیسے آپ کے ان ممالک میں جہاں کینیڈا میں ہم اس وقت یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، ہاں کینیڈا میں، امریکہ میں، یہاں جو رہتے ہیں ان کے فن میں دوسرے ذائقے آ جاتے ہیں. وہ دھیمی دھیمی آج دوسری ہوتی ہے، وہ درد کچھ اور ہوتا ہے. وہ میٹھا درد ہاں ہوتا ہے. وہ اگر نہ ہوتا تو اس کے احساس پھر دوسرے ہوتے ہیں. بالکل. میں بھی یہ مانتا ہوں کہ اگر میرے خیال میں تقسیم ہند کا مرثیے نے اثر جو ہے وہ بہت پازیٹیو لیا، اور مرثیہ پھیلا ایک ملک سے نکل کے. آج کہہ سکتے ہیں کہ 20 جگہ مرثیہ لکھا جا رہا ہے. ہزاروں لوگ جو ہیں دنیا کے مختلف گوشے میں مرثیوں کو نہ صرف یہ کہ پڑھ رہے ہیں بلکہ لکھ بھی رہے ہیں اور اسے آگے بڑھا رہے ہیں. ڈاکٹر ہلال یہ بتائیے کہ آپ پر تقسیم کا کیا اثر ہوا؟ نہیں دیکھیے میں اپنے تو اثرات جو میں کیونکہ وہاں پیدا ہی نہیں ہوا تھا اور یہاں کے پیدا ہوا، لیکن ایک بات آپ کہہ گئے تھے ابھی پہلے اور وہ بات بڑی اہم آپ نے کہی، ہم اس کو بہت جلدی میں اس سے آگے چلے گئے. دیکھیے معاشی مسئلے بڑے اہم ہیں. جو دہلی میں رہ رہا ہے اس کا مرثیہ لکھنے کا اپنا انداز ہوگا، جو کراچی میں رہ رہا ہے، جو بامبے میں رہ رہا ہے، جو خیرپور میں رہ رہا ہے، جو ایک رحیم یار خان میں رہ رہا ہے، تو مختلف جگہوں پہ رہنے سے کیونکہ اس کے معاشی حالات، اس کے اپنی پریشانیاں، اس کی زندگی، خاندگی زندگی کے طور طریقے، جی اس کی گفتگو، آداب، رہن سہن، اس کی بے روزگاری، اس کا روزگار، یہ سب چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. بالکل. کبھی کبھی ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اگر بہت سی چیزوں سے براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں تو ہم اس کے منفی اثرات بھی لیتے ہیں. جی تو اپنا دکھ عام طور پہ ایک اصغر صاحب میں ایک بات کہوں، ایک اس طرح مطالعہ کی جائے، تمام مرثیوں کے مقطع جمع کیجیے. جی شاعر مقطع میں کیا کہہ رہا ہے، مولا یہ کر دیجئے، مولا ہم یہ، وہ اصل میں اسی درد کو بیان کر رہا ہوتا ہے. تو میں بھی اپنے، اگر آپ نے میرا نام لیا تو میں مرثیے میرے اس طرح ایسی چیزیں آتی ہیں جہاں ہماری وہ دستے دعا جو ہیں بلند ہوتے ہیں، تو اس میں ہم اپنا اسی دکھ کو لکھ رہے ہوتے ہیں. جی لیکن اس کو چونکہ شاعری ہے تو ایک شعری احساس کے ساتھ اس کو بیان کر دیتے ہیں، وہ براہ راست اس طرح کی شاعری نہیں ہوتی. آپ سے بھی تذکرہ ہوا ہے جب آپ سرزمین امروہہ پہ جب گئے آپ، تو ظاہری بات ہے کہ آپ نے جو اپنے والدین سے سنا تھا، ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر آپ کے سامنے ایک فلم کی طرح دماغ پہ آئی. ہاں بالکل ہوتی ہے، تو یہ چیزیں ساری جو ہیں یقیناً وہ اس کے اثرات ہیں. بالکل اس کے اثرات ہیں. اور ناظرین یہ کہتا چلوں کہ یہ ہماری ابتدا ہے اس موضوع پر، اور آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم یہ بھی گفتگو کریں گے کہ کراچی میں کس طرح مرثیہ پھیلا، ہندوستان میں تقسیم کے بعد کیسے مرثیہ پھیلا، کراچی میں مرثیہ، لاہور میں مرثیہ، لکھنؤ میں مرثیہ، بہار میں مرثیہ، امروہہ میں مرثیہ. بہت سارے ایسے موضوعات ہیں، کیونکہ یہ سمجھیے کہ اگر 500 شاعروں نے مرثیے لکھے تقسیم کے بعد، ہم تک صرف 100 کا کام پہنچا ہے. بالکل. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو ایک طرح سے یہ بات ہم ریکارڈ کا حصہ بنائیں کہ مرثیے کو آگے بڑھانے میں کن شخصیات کا ہاتھ ہے، اور وہ شخصیات کہاں ان کاموں کو سر انجام دے رہی ہیں. اور اس میں مغرب بھی ہے، اس میں مغرب کا مرثیہ بھی ہے، اس میں یورپ کا مرثیہ بھی ہے، اس میں ایشیا کا بھی مرثیہ ہے. تو انشاءاللہ یہ پروگرام جاری رہے گا، اور اب اس سلسلے کو منقطع کرتے ہیں. دوسرے پروگرام میں پھر اسی بات پر ہم اپنی بحث کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. خدا حافظ.